محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم علیہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر صدق اللہ العظیم۔ والفجر، اللہ رب العزت نے یہاں پر فجر کی قسم اٹھائی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم اٹھائی۔ اس چیز کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے جس چیز کی انسان قسم اٹھاتا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کہے نا مجھے فلاں چیز اللہ کی قسم بہت پسند ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ واقعتاً اس چیز میں کوئی خاصیت ضرور ہے، کس انسان نے قسم اٹھائی۔ تو یہاں پر اللہ نے جیسے لا اقسم بہذا البلد میں قسم اٹھائی، مکہ شہر کو عظمت والا کہتے ہوئے قسم اٹھائی، ایسے ہی اللہ نے یہاں پر بھی قسم اٹھائی۔ اس کی وجہ ہے کہ یہاں کوئی خاص بات چھپی ہوئی ہے۔ والفجر، مجھے فجر کی قسم ہے، ولیال عشر، اور ان 10 راتوں کی قسم ہے۔ مفسرین نے اس کے 2-3 معنی کیے ہیں۔ ایک معنی یہ کیا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی دن اور ماہ رمضان کی آخری 10 راتیں اس سے مراد ہیں، اور عشرہ ذی الحجہ جو جا رہا ہے، ابھی شروع ہوا ہے، اس کے پہلے 10 دن بڑی عظمت والے ہیں، بڑی فضیلت والے ہیں۔ ایک تو یہ معنی۔ دوسرا معنی یہ کیا کہ اس کو اپنی جگہ پر رہنے دیں، اس کی رات بھی عظمت والی، اس کے دن بھی عظمت والے۔ عشرہ ذی الحجہ کی اپنی فضیلت ہے، اس کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے کم ہیں، اس کے زیادہ ہیں۔ یہ دوسری تفسیر والے نے یہ بات کی، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ انسان ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ یہ کیوں کہا؟ اب تو اور بھی لوگ بڑے بہتر ہیں۔ اس میں یہ بات، اب ایک بندہ آیا، اس میں یہ کمی تھی کہ وہ اپنے گھر والوں سے محبت نہیں کرتا تھا، تو آپ نے اس کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہی تم میں سے بہتر وہ ہے جو گھر والوں کے لیے اچھا ہے، تو وہ اس میں یہ شوق پیدا ہوگا۔ اور وہاں پر آپ نے کہہ دیا رمضان کی بڑی فضیلت ہے، تو یہاں پر بھی کہہ دیا پہلے 10 دنوں کے برابر کوئی دن ہے ہی نہیں، تو پھر کیا کرو گے؟ یہ تو برابر ہو گیا کام۔ اللہ کے رسول نے اس کی علیحدہ فضیلت اور شان بیان کی ہے۔ ان 10 دنوں کی، 10 راتوں کی جو عشرہ ذی الحجہ کے اب شروع ہو گئے ہیں، ان کی عظمت اور فضیلت علیحدہ بیان کی ہے۔ اب اس کی فضیلت کیوں ہے؟ عشرہ ذی الحجہ تو 30 دنوں کا ہوتا ہے، تو 10 دنوں کی فضیلت کیوں ہے؟ ایک تو محترم بھائیوں، اس میں 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ 2 سال کے گناہ معاف کرتا ہے، جو گزر گیا، جو آنے والا ہے۔ ایک فضیلت اس وجہ سے ان 10 دنوں کی ہے۔ دوسری فضیلت کہ 10 ذی الحجہ کو لوگ قربانی کرتے ہیں، اپنے جانور پر چھری پھیرتے ہیں۔ حالانکہ وہ بندہ بھی قربانی کی کوشش کرتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، وہ بھی کوشش کرتا ہے جو مسجد میں کام آتا ہے۔ ہر بندے کا شوق ہوتا ہے، ہر بندے کا جذبہ ہوتا ہے کہ میں قربانی کروں، اس لیے ان 10 راتوں کی فضیلت اور زیادہ بڑھ گئی۔ اب تیسرا کام کیا ہوتا ہے ان 10 دنوں میں؟ 10 ذی الحجہ کو حاجی وہاں پر حج کرتے ہیں، مکہ مکرمہ۔ جب حج ہوتا ہے، اللہ اکبر، حج کیا جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی میں 1 مرتبہ انسان پر حج فرض ہے۔ جو انسان حج کر لیتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی جنم
ان 10 دنوں میں آ گئی، اس وجہ سے ان 10 دنوں کی عظمت بلند ہو گئی، ان کی عظمت شان بلند ہو گئی۔ اس لیے فرمایا جو بندہ قربانی کرے اس کو چاہیے کہ پہلے دن قربانی لازمی کرے۔ اگر پہلے دن نہیں کر سکا کسی مجبوری کے تحت، اس کو چاہیے 11 کو کر لے، 11 کو نہیں کر سکا 12 کو کر لے، 12 کو نہیں کر سکا 13 کو کر لے۔ 3 دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، لیکن آپ نے فرمایا افضل دن ذی الحجہ کا 10 ذی الحجہ کا دن ہے، جو بندہ اس دن قربانی کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ 10 دن ان دنوں میں ہیں جن کی عظمت بہت زیادہ ہے، جن کی قسم اللہ نے اٹھائی، والفجر ولیال عشر، مجھے قسم ہے فجر کی اور ان 10 دنوں کی۔ آپ نے اس لیے فرمایا تھا جو بندہ قربان کرنے والا بھی عظمت والا، اور جس نے قربانی نہیں کرنی اس کو بھی چاہیے حجامت کروا لے، ناخن نہ کٹائے، بال وغیرہ نہ کٹوائے، یہ بھی تو قربانی ہے نا۔ 10 دنوں میں بال نہ کٹوائے، ناخن نہ کٹوائے، اور یہ بھی قربانی ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا اللہ اس کو بھی قربانی کا اجر عطا کرتا ہے۔ یہ بات نہیں پیسے بھی ہوں قربانی لے بھی سکتا ہے، کہے میں بال نہیں کٹواؤں گا اجر مل جائے گا، یہ بات نہیں۔ جس کے پاس استطاعت موجود ہے اس کو چاہیے جیسی اللہ کا حکم ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نماز پڑھیے پھر قربانی کریے۔ اور یہاں پر ایک اور بات آ گئی، اللہ نے حکم دیا ہے پہلے نماز کا، نماز پڑھا کرو پھر قربانی کیا کرو۔ نماز پڑھنی چاہیے، جو لوگوں نے قربانی کرنی ہے وہ نمازی بھی ہونا ضروری ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں ایسے لوگوں کی قربانی اللہ قبول ہی نہیں کرتا جو نماز نہیں پڑھتا، اس کی کیا قربانی؟ جو بے نماز ہے، مشرک ہے، قربانی اس کی قبول ہے۔ جو موحد ہے، توحید پرست ہے، اس لیے کوشش کریں کہ ہم نے قربانی کرنی ہے، ہم پہلے نمازی ہوں، فصلی ربی کا، اپنے رب کی نماز پڑھیے، وانحر پھر قربانی کیجیے، پھر اللہ کے راستے میں اپنے جانور کو ذبح کیجیے۔ اس لیے جانور اللہ کے راستے میں قربان کرنے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہمارے نفسوں پر چھری پھرنی چاہیے۔ پہلے کیا چھری پھیرنی ہے کہ ہمارے دلوں میں حسد تو نہیں ہے، ان 10 دنوں میں ہم نے دیکھنا ہے کسی کے بارے بغض تو نہیں ہے، کینہ تو نہیں، غصہ ناراضگی تو نہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ ناراضگی تو نہیں۔ بکرے کے گلے میں چھری پھیرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے نفس پہ چھری پھیرے، میں کن لوگوں سے ناراض ہوں، کیا ان سے صلح کی ہے میں نے، میری قربانی اللہ قبول کرے گا؟ اس لیے سب سے پہلے انسان اگر سدھرے گا اس کی نیت کے مطابق ہی اللہ اس کو اجر عطا کرتا ہے۔ جب لوگوں سے ناراضگی ہو، دل میں حسد ہو، تو قربانی جتنی مرضی کرتے رہے اللہ قبول نہیں کرتا۔ اس لیے جو اعمال اللہ کے رسول نے ہمیں بتلائے، جو طریقے اللہ کے رسول نے ہمیں بتلائے ہیں، ان پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ ان دنوں میں روزے کا بھی اہتمام کریں، چاہے 10 دن روزہ رکھیں، یہ صحابہ کرام کا عمل تھا۔ ان 10 دنوں میں تکبیرات زیادہ پڑھیں، اچھے اچھے اعمال کریں، نیکیاں زیادہ کریں، کیونکہ یہ عام دنوں کے برابر نہیں، عام دنوں سے زیادہ ان دنوں میں کیا گیا عمل اللہ کے ہاں زیادہ اہمیت والا ہے، زیادہ فضیلت والا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔